کورونا کے بعد بارشوں اور سیلابی ریلوں کی تباہکاریاں، جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں دریائے چناب اور دریائے سندھ میں سیلاب، متعدد بستیاں زیر آب، گھروں میں پانی داخل، بیشتر گھر مسمار، متعدد کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، حفاظتی بند متاثر، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ متحرک، متاثرہ علاقوں میں ریلیف کیمپ قائم کر دیے گئے۔ وزیر اعظم کا شہر سیلابی ریلے کی نظر، میاوالی دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ، پانی رہائشی آبادیوں کے قریب پہنچ گیا، 20 سے زائد گھر متاثر، مغربی کچہ کے مکین نقل مکانی پر مجبور، متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیمیں متحرک، طریق خیل اور روکڑی کے مقام پر بھی امدادی کارروائیاں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر واحد ارجمن ضیاء کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، ہندال والا، ظریف والا اور دھپسری میں ایمرجنسی سروسز کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہر بھی سیلابی ریلے کی بھین چڑھ گیا، ڈی جی خان غازی گھاٹ میں 3,50,000 کیوسک کا سیلابی ریلا، دریائے سندھ نے تباہی مچا دی، بیٹ گجا بہار اور دیگر بستیاں متاثر، مکینوں کا ساز و سامان پانی میں بہہ گیا، ہزاروں افراد گھروں میں محصور، متاثرین ضلع انتظامیہ کی امداد کے منتظر۔ مشیر صحت حنیف خان پتافی کا کہنا ہے کہ ٹیموں کی جانب سے سیلاب زدہ علاقوں کا سروے کیا جا رہا ہے۔ ضلع ملتان دریائے چناب میں پانی کی سطح مزید بلند، شجاباد شیرشاہ کی حدود میں 2,35,000 کیوسک سیلابی ریلا آ گیا، بیٹ میں سینکڑوں آبادیاں اور فصلیں زیر آب، بیشتر گھر مسمار، متعدد گھروں کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں، کئی موضوعات کا زمینی راستہ منقطع، بجلی بند، مکینوں نے اپنا سامان کھلے آسمان تلے منتقل کر دیا، چارے اور پینے کے صاف پانی کی کمی، 24 گھنٹے تک پانی کا موجودہ بہاؤ برقرار رہ سکتا ہے، اے ڈی سی ریونیو محمد طیب خان نے خبردار کر دیا۔ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے انتظامی افسران متحرک، اسسٹنٹ کمشنر سٹی ملتان عابدہ فرید سیلاب میں گھری خواتین کی مدد کے لیے پہنچ گئیں، مفت ادویات کی فراہمی اور رہائش کی یقین دہانی پر محفوظ علاقے میں منتقل ہونے کی تلقین، مختلف فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا بھی سروے کیا۔ مظفر گڑھ دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب آ گیا، پانی قریبی آبادیوں میں داخل، رنگ پور میں 7 دیہات ڈوب گئے، علی پور ہیڈ پنجنت کے مقام پر 1,30,000 کیوسک کا سیلابی ریلا، نشیبی علاقوں میں فلڈ وارننگ، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور، ڈپٹی کمشنر امجد شعیب ترین نے محکمہ ریونیو کو دریائے چناب کے کنارے کھڑی فصلوں کا مکمل سروے کرنے کا حکم دے دیا۔ دریائے سندھ میں بھکر کے مقام پر 4,29,000 کیوسک کا سیلابی ریلا، پانی کی سطح میں اضافے کے ساتھ ساتھ آبادیوں سے انخلا بھی شروع، ریسکیو حکام کی جانب سے مساجد میں گھروں کو خالی کرنے کے اعلانات کیے جانے لگے، فلڈ کنٹرول ڈویژن کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں 5 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا گزرے گا۔ دریائے سندھ کوٹ ادو میں نچلے درجے کا سیلاب، تونسا بیراج کے مقام پر 3,50,000 کیوسک پانی ریکارڈ، مزید 72 گھنٹوں میں کالا باغ سے 4 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا شامل ہونے کی اطلاعات، تونسا بیراج اپ سٹریم عباس والا حفاظتی بند پر بارشی کٹاؤ، گڑھے پڑ گئے، مکین نشیبی علاقوں سے انخلا کرنے پر مجبور، متاثرین کے لیے 9 فلڈ ریلیف کیمپ قائم، ایس ڈی او آصف نے جلد گڑھوں کو پر کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ جلال پور پیروالا میں نچلے درجے کے سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، نشیبی علاقوں میں پانی داخل، 4 موضوعات متاثر، کئی بستیوں کے رابطہ سڑکیں منقطع، سینکڑوں ایکڑ کپاس، مرچ اور دیگر فصلیں پانی کی نظر، مکین اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی اقدامات کرنے پر مجبور، انتظامیہ ریلیف کیمپوں تک محدود، پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے رہائشی بستیاں زیر آب آنے کا خدشہ۔ لیاقت پور میں دریائے چناب اور دریائے سندھ کی سطح میں مسلسل اضافہ، 35 سے 40 بستیوں میں پانی داخل، دریا کنارے آباد کئی علاقے زیر آب، کچے کے علاقے میں کاشت کی گئی فصلیں بھی ڈوب گئیں، سیلابی ریلے نے کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ بولدار حکومت نے ایک اور تاریخ ساز سنگ میل عبور کر لیا، لیا کے علاقے چوبارہ میں 100 میگا واٹ کا سولر پروجیکٹ، معاہدے پر دستخط کر لیے گئے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم ترین 3.7 سینٹ ٹیرف، 10 ارب روپے کی سرمایہ کاری،
منصوبے سے نیشنل گریڈ کو 17 کروڑ 30 لاکھ یونٹ بجلی فراہم کی جائے گی۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں وزیر اعلی عثمان بزدار اور وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جنوبی پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں بجلی کی فراہمی مزید ہوگی بہتر۔ صوبہ بھر کے 210 سرکاری اسپتالوں کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ سرکاری اسپتالوں کو شمسی توانائی پر منتقل کر کے سالانہ 3 ارب روپے کی بچت کی جائے گی۔ اسپتالوں میں 95 میگا واٹ کی کیپیسٹی والے سولر پینلز لگائے جائیں گے۔ نوابوں کے شہر میں اب ہوں گے ترقیاتی کام۔ ڈویژن بھر کی 233 اسکیموں کے لیے 1175 ملین کے فنڈز مختص۔ کمشنر آصف اقبال چودھری کی زیر صدارت اجلاس۔ بہاولپور پیکج کے تحت 80 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 998.98 ملین کے فنڈز جاری کر دیے گئے۔ کمشنر بہاولپور کی ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ جنوبی سیکریٹریٹ کے قیام کی جانب ایک اور قدم۔ سیکریٹریز اور ایڈیشنل چیف سیکریٹریز ساؤتھ پنجاب کی رہائش اور دفاتر کا انتخاب کر لیا گیا۔ سرکٹ ہاؤس ملتان میں نیو بلاک کا تعمیراتی کام آخری مراحل میں داخل۔ نیو بلاک میں 12 سیکریٹریز کی رہائش گاہیں تعمیر۔ کنٹریکٹر نے رواں ہفتے کام مکمل کرنے کی نوید سنا دی۔ محکمہ پولیس کے بعد اب لوکل گورنمنٹ کا بھی آئی جی ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ میں انسپیکٹریٹ جنرل بنانے کا فیصلہ۔ انسپیکٹر جنرل، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل، ڈپٹی انسپیکٹر جنرل سمیت دیگر سیٹیں تخلیق کر دی گئیں۔ انسپیکٹریٹ جنرل لوکل گورنمنٹ کی انکوائری، انسپیکشن سمیت دیگر ذمہ داریاں سر انجام دے گا۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے تمام اضلاع کو نئے ریونیو ٹارگیٹس کی ہدایات۔ ریونیو ٹارگیٹس جمع کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاولپور آفس میں اہم اجلاس۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شاہد عمران ماٹھ کا کہنا ہے کہ ڈیولپمنٹ سکیمز کو جلد مکمل کرنے بارے فیصلے کر لیے گئے۔ پولیو کی بیماری کو ملک سے ختم کرنا مشن قرار۔ بہاول نگر میں انسداد پولیو مہم 21 ستمبر سے 23 ستمبر تک جاری رہے گی۔ کیچ اپ ایکٹیویٹی 24 سے 25 ستمبر تک ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر شعیب جدون کے زیر صدارت اجلاس میں بریفنگ۔ 5,20,180 بچوں کو حفاظتی ویکسین دی جائے گی۔ خانیوال کے شہریوں کے لیے اچھی خبر۔ میونسپل کمیٹی میں عمارتوں کے نقشوں کے حصول کے لیے 1 ونڈو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کا دورہ۔ کہتے ہیں شہریوں کو 1 ونڈو پر 1 ہفتے میں نقشہ پاس شدہ ملے گا۔ جنوبی پنجاب میں کپاس کی فصل تیار ہونے کے آخری مرحلے میں داخل۔ محکمہ زراعت پنجاب کپاس کا مقرر کردہ پیداواری ہدف حاصل کرنے کے لیے متحرک۔ زرعی ماہرین کو فصل کو بیماری اور حملہ آور کیڑوں سے بچانے کے لیے کاشتکاروں کی رہنمائی کرنے کی ہدایات جاری۔ زرعی ماہرین کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ ایڈیشنل سیکریٹری ٹاسک فورس کو بھجوانے کی ہدایات۔ بہاولپور سمیت سرائیکی وسیب میں بارشوں کی پیشگوئی۔ محکمہ زراعت نے مزید بارشوں کو کپاس کی فصل کے لیے نقصان دہ قرار دے دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد ہب سے پھل کو نقصان ہوگا۔ گلابی سنڈی اور جیسٹ کا حملہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ کاشتکار کھیت کو پانی لگانے سے قبل موسم کا جائزہ لیں۔ تیرا غازی خان میں محکمہ وائلڈ لائف کی کارروائی۔ بٹیر کا غیر قانونی شکار کرنے والے 2 افراد گرفتار۔ وائلڈ لائف پولیس نے شکاریوں کا سامان قبضے میں لے لیا۔ گرفتار افراد کو 10,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ پاکستان میں اب گاڑی بغیر ڈرائیور اور موبائل ایپ کے ذریعے چلے گی۔ سرگودا کے شاہینوں نے منفرد کارنامہ کر دکھایا۔ یونیورسٹی آف لاہور کے طالب علموں کریم علی اور معاذ اختر کا کامیاب تجربہ۔ بغیر ڈرائیور سے چلنے والی کار تیار کر ڈالی۔ سڑک پر بغیر ڈرائیور کے چلتی کار شہریوں کی توجہ کا مرکز۔ پنجاب بار کونسل کے 5 سال بعد ہونے والے الیکشن بارے انتخابی شیڈول کا اعلان۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کی منظوری کے بعد انتخابی شیڈول کا نوٹیفیکیشن جاری۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات 14 نومبر کو ہوں گے۔ 19 ستمبر کو پنجاب بار کونسل کا جنرل ہاؤس اجلاس طلب کر لیا گیا۔ بہاولپور میں پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے لیے سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ متعدد سینئر وکلاء مقابلے پر آ گئے۔ امیدوار سینئر وکیل ظفر آباد بھی جیتنے کے لیے پرعزم۔ علی پور میں خاتون کی 8 بچوں سمیت ہیڈ پنجنت میں کودنے کی کوشش۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے خاتون اور بچوں کو بچا لیا۔
خاتون کا کہنا تھا کہ کئی دنوں سے کھانے کو کچھ نہیں، بلکتے بچوں کو دیکھا تو خودکشی کی کوشش کی۔ پولیس اہلکار نے خاتون اور بچوں کو کھانا کھلایا اور بحفاظت گھر پہنچایا۔ رحیمیہ خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی کے طلباء کا سفر ہو گیا آسان۔ یونیورسٹی کے ٹرانسپورٹ اسکواڈ میں 10 نئی بسیں شامل۔ نئی بسیں صادق آباد، ظاہر پیر، خانپور اور راجن پور کے روٹس پر چلائی جائیں گی۔ ڈین آف فیکلٹی پروفیسر ڈاکٹر اصغر ہاشمی نے کہا کہ خواجہ فرید یونیورسٹی کرائے کی بسوں پر 34 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرتی ہے۔ سرگودا میں اسکواش کمپلیکس کا آغاز، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ نے کمپلیکس کا افتتاح کر دیا۔ ڈی سی نے کھلاڑیوں میں اضافی شیلڈز تقسیم کی۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے کھلاڑیوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ جامعہ یونیورسٹی بہاولپور میں یوم دفاع کی مناسبت سے عباسیہ کیمپس میں خصوصی تقریب، شہداء کے خاندانوں کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شہیدوں کی قربانی کی داستان سن کر ہر آنکھ اشک بار، خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ملی نغمہ بھی پیش کیا گیا۔ ادھر یوم دفاع کی مناسبت سے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی رحیمیہ خان میں پرچم کشائی کی تقریب، پرنسپل پروفیسر انجینئر حبیب احمد سیال نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ ملک کی سالمیت، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بار میں تعزیتی ریفرنس، صدر ہائی کورٹ بار بہاولپور راجہ سہیل افتخار سمیت دیگر وکلاء کی شرکت۔ سینئر وکیل شہزاد اشرف مہاندرا، محمد طارق اور جسٹس صداقت علی خان کے والد کے انتقال پر فاتح خوانی کی گئی۔ ٹی بی کے مرض کو روکنے کے لیے آگاہی مہم، پاکستان لائنز یوتھ کونسل کے زیر اہتمام ٹی بی کے مرض کو روکنے کے لیے تربیتی سیشن، سندھ اور پنجاب کے 32 فیلڈ افسران کو ٹی بی سے بچاؤ کی تربیت دی گئی۔ اور رحیمیہ خان کو سرسبز بنانے کا مشن جاری، رحیمیہ خان کے چک 72 میں ایم این اے چودھری جاوید اقبال وڑائچ نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما چودھری فاروق وڑائچ اور چودھری نعیم شفیق سمیت دیگر رہنماؤں نے بھی پودے لگائے۔